أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ منگنا اللہ تعالیٰ دی من الشیطان الرجیم، شیطان مردود تو۔ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، ساریاں تعریفاں اللہ واسطے، رب العالمین جڑا پالنے والا ہے دوہاں جہاناں دا۔ الرحمن جڑا بہت مہربان ہے، الرحیم زیادہ رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جڑا مالک ہے بدلہ دینے دے دن دا۔ ایاک نعبد، اے اللہ اسی تیری ہی عبادت کردے ہیں، و ایاک نستعین اور تیرے کولوں ہی مدد بھی منگدے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ٹور اساں سیدھے راہ تے، صراط الذین انہاں لوکاں دا راہ، انعمت علیہم جنہاں تے تو اپنے انعام کیتے نعمتاں کیتیاں، غیر المغضوب علیہم نہ انہاں لوکاں دا راستہ دس جنہاں تے تیرا غضب ہویا ہے، لہر تیری ہوئی ہے، ولا الضالین اور نہ ہی انہاں لوکاں دے رائے تے جڑے گمران۔ آمین، اللہ تعالیٰ انجو ہی کرے۔ الحمدللہ، آج اسی اللہ دا نام کن کے اپنی ہند کو زبان بچ قرآن دا ترجمہ اور مختصر جی تفصیل تساں دے سامنے عرض کرنے دا آغاز کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ تسی لوگ سن سو اور لوکاں تک پہنچا سو بھی۔ بس تساں دا تعاون یہی ہے کہ تسی خود بھی سنو اور اگے لوکاں بھی پہنچاؤ۔ جی سورت دی تلاوت میں کیتی ہے، اس سورت دا نام ہے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ دا ایک معنی ہوتا ہے کھولنا، کسی بند چیزاں کھولنا، تو قرآن مجید ایک کھولنے والی ہے۔ قرآن مجید تھی اس تو شروع ہوتا ہے پیا، قرآن مجید دا یعنی شروع ہونا ہی اتھوں ہے، ابتدا ہی اتھوں پہ ہی ہوندی ہے، اس واسطے اساں فاتحہ آکھتے ہیں۔ جس طرح کسی چیز دا کوئی عنوان ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ قرآن دا عنوان ہے، اور اس کا ایک نوع سوال بھی ہے کہ اس بھی سوال کرنے دا طریقہ دسیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ اس واسطے یعنی کسی کو منگنا کنج ہوئے تھے، منگنے دا طریقہ کیا ہے، سائل جس طرح منگدا ہے پہلے اس بندے دی تعریف کردا ہے، تو بڑا ہمدرد ہے، بڑا خیر خواہ ہے، بڑا سخی ہے، اللہ دے راہ بھی دینے والا ہے۔ پھر اپنا تعلق بھی دستا ہے کہ یار میں تیرے شہر دا گرائیں دا، تو تے میرے گرائیں ہاں، یا ملے دار سی کی جگہ بچ رہنے ہیں کی ملے بچ رہنے ہیں، اور تیرے زیر سایہ رہنے ہیں، یعنی تیری سرپرستی بچ رہنے ہیں، تو دا بڑا بنیا ہوا ہے۔ پھر اپنی کمزوری عاجزی دا ان کا اظہار بھی کردا ہے کہ میں تے بڑا کمزور عاجز غریب مسکین فقیر آدمی ہاں۔ پھر اپنا سوال پیش کردا ہے کہ میری ضرورت ہے، میں تیرے کو یہ منگنے آیا تے تو مائے دے۔ اس صورت بچ پہلے اللہ پاک دی تعریف کی تھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ ساریاں تعریفاں تے اس اللہ واسطے جڑا پالنے والا ہے دوہاں جہاناں دا، اور بے حد مہربان ہے، زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
اور جو مالک کے بدلے دے دڑے دا، اور پھر اپنا تعلق بھی بیان کیتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اسی تے تیری عبادت کرنے ہیں، تیرے اگے سر تلا کرنے ہیں، جھکانے ہیں، سجدہ کردے ہیں، اور مدد بھی تیرے کو ہی منگدے ہیں۔ اس تو بعد پھر اگے آ کے سوال کیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اساں ٹور سیدھے راہ دے۔ تے اس سورت دا نام شافیہ بھی ہے جی، سورہ شافیہ، یعنی شفا دینے والی جی۔ حقیقت بچ تے شفا اللہ تعالیٰ دی ذات دینی ہے، مگر اس بچ اللہ پاک برکت رکھی ہے، جس دی وجہ تو اللہ پاک روحانی جسمانی بیماریاں تو شفا دیندا ہے۔ اس واسطے بیمار آدمی جڑا تے پڑھ کے آپے تے پھوک بھی ہکدا ہے، دوئے کسے تے بھی پھوکے دم بھی پاک دا ہے۔ بخاری شریف ایک کتاب ہے حدیث دی ساڈی، اس بچ ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاذ تے گئے، صحابہ دی ایک جماعت روانہ کیتا، یعنی خود نہیں گئے، صحابہ دی ایک جماعت بھیجی ہے۔ اور وہ کامیابی تو بعد جاتے اپنے گھریں بھی آتے، راستے بچ رات ایک چھوٹے جے قصبے بچ علاقے بچ آ گئی، یہ گرائیں کی بچ تے اتھے رات انہاں گزارنے دا ارادہ کیتا کہ بھئی رات اسی تے گزار کرنے ہیں، لیکن انہاں لوکاں جڑا نا جی مہمان نوازی تو انکار کر چھڈا، یعنی انہاں آکھیا اسی نہ رہن دیندے، اسی انہاں دی کوئی مہمان نوازی نہ کردے، بھائی تو جلو تسی تے بے دین لوگ ہو، نعوذ باللہ۔ تے جس طرح آج کل اکثر چلے لوکاں جو ہے نا، کسی ہیں وابی دے، کسی ہیں نجدی، کسی ہیں کیا آخدن، اس وقت جو ہے صحابہ اکرام جو اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابیے، جماعت دی پیارے نبی دی پیاری جماعت دی، انہاں لوگ آخدے تسی صحابی ہو گئے ہو، یعنی تسی بے دین ہو گئے ہو، نعوذ باللہ۔ جس طرح تبلیغی جماعت والے بعض گرام بچ جلدن، علاقہ میں محلے میں جلدن، انہوں نے بستری چاہ کے لوگ باہر سٹ سٹتے ہیں جی، اور ہاتھوں اور کانوں کو پکڑ پکڑ کر توبہ بھی کرتے ہیں اور باہر بھی نکالتے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام قصبے تو باہر کٹ چھٹے، کیونکہ اندھیرا ہے، تے اس قصبے دے قریب ہی انہاں ڈیرا لا کے دے، تھوڑا دا آگے کر کے انہاں رات گزارنے دا ارادہ کر کے دے۔ اتھے ایک سردار سب شب لڑ گیا جی، سب لڑ گیا جدوں تے اساں ڈنگ چنگا مارا، ٹھیک ہے جی۔ روایتاں میں چاہتا ہے فسعوا لہو بکل شیء، انہوں نے ہر طرح دی کوشش کی تھی جی، ہاں جی، ہر فقیر غریب امیر ڈاکٹر پکڑیا، قبراں ہاتھ لائے، ہاں جی، درختاں کے جھکے، سب کچھ کر کے تھا، لیکن کوئی بس نہ چریا جدوں تے ادو نہ مجبور ہو کے جاتے ہو صحابہ اکرام کو اپنے سرداراں کن کے آئے اور اپنے سردار دی بیمار پرسی دا انہاں اس اگے اعلان کیتا، صحابہ ماں دسیا کہ بھائی یہ گل ہے، ساڈا سردار بیمار ہے، اساں کدے تسی کوئی دم شم پا سٹو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں آکھا جی دم تے کرساں، لیکن میں 3 بکریاں کنساں تساں کولوں، 3 بکریاں پوریاں کنساں، کیونکہ وہ آدمی اس جڑا قافلہ ہے انہاں دا اس وچ 3 آدمی ہے، انہاں آکھا یار جی کہ بھائی ایک ایک بکری تے سارے آ جڑنی چاہیے نا۔ بہرحال ان کے ساتھ گئے جی، اور یہی صورت الحمد شریف جی پڑھ کے تے دم کیتا، حدیثاں میں چاہتا ہے کھانا نشط من عقال، وہ گویا اس طرح ہو گیا کہ اساں کوئی چیز لڑی ہی نہیں، تکلیف ہی کدے نہیں ہوئی جی، ہاں جی۔ پھر وہ صحابی آکھیں ہن دسو بھائی اپنی شرط بھی پوری کرو، 3 بکریاں پوریاں ساڑھے والے کرو نا ذرا، دم پایا تساں جی، ہاں جی۔ 3 بکریاں گھن کے کیتیاں، لیکن تقسیم نہ کیتیاں، وہ تے دین والے لوگ ہیں نا جی، صحابہ دین تے عمل کرنے دے شدائی ہے، انہاں آکھا پہلے مدینہ طیبہ وینساں، اتھے اللہ دے نبی کو پوچھساں، تے پھر آج کل اسی کون لوگ جی جساں جڑا ہوا کر پوچھتے بعد دن آرام کھا پی کے ڈکار مار کے سہ کے اٹھ کے پھر آ کے آختے قاری صاحب کہیں جی یہ مسئلہ جی، پہلے نہیں پوچھتا کوئی بھی جی، ہاں اس واسطے مسئلہ پہلے پوچھا کرو بھائی، جائز ہوئیاں تے تقسیم کر کے انسان نہ ہوئیاں تے اسی واپس کر چھڑتا۔ مدینہ میں پہنچن تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اور پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخیا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بے شک جڑیاں چیزاں تسی انہاں کولوں کیتیاں دمے دے بدلے وچ، وہ اللہ تعالیٰ دی کتاب زیادہ آگ رکھ دی ہے، تسی اس تے اجر کنو، تے فرمایا کہ بھائی یہ اس مزدوری بھی جو میرا حصہ بھی کڈو نا، 3 بکریاں تسی کیتیاں، یاد رکھو یہ آپ علیہ السلام دا آخنا میرا حصہ بھی کڈو کوئی لالچ نہیں ہے، یہ آپ علیہ السلام ہاں جی، بلکہ صرف انہاں صحابہ دا جڑا وہم پیدا ہو گیا نا، دل میں شک پیدا ہو گیا، پتہ نہیں یہ کھانا بھی جائز ہے یا نہیں،
یہ انہوں دا وہم دور کرنا مقصود ہے کہ بھائی اگر آرام ہوتا تو اللہ دے نبی کدوں فرماندے کہ میرا بھی حصہ کھڑو، حلال ہے تو ہی تو فرمایا نا کہ میرا بھی حصہ کھڑو، یعنی کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ ہوئے جی۔ اس روایت جڑی ہے نا جی، اس روایت کے مطابق جڑے لوگ دما تویزہ دا اگر کوئی پائی پیسہ تو سب لوگ چاہ تے چاہ دیا کرو، انہوں دا حق بنتا ہے، لیکن یہ بھی مناسب نہیں کہ لاکھ روپے دی آفر 10,000 روپے تویز، 5,000 روپے تویز، 50,000 روپے تویز، یہ بھی غلط گل ہے۔ اور پھر جھوٹ بول کر کے نہ عملہ واسطے بھی جائز نہیں جی، جھوٹ نہ بولن جی، اسی زفران نال لکھنا ہے تے پتہ نہیں فلانے پنے نال لکھنا ہے تے ایویں بکواس ہے سارا، تو ہوندہ کچھ بھی نہیں۔ بہرحال جی یہ سورہ فاتحہ جڑا شفا بھی ہے، تسی پڑھ کے اس کا دم بھی کر سکتے ہو، اللہ شفا دین گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا معنی ہے میں شروع کردہ اللہ دے نام تو جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان اسا آخدن جڑا بغیر منگنے اور سوال کرنے تو عطا کرے، یعنی رحمان ہوئے جڑا بغیر منگیوں دے وے، اور رحیم ہوئے جڑا مانگنے اور سوال کرنے تو بعد دے وے۔ خیال کرو یہ دوئیے صفتان اللہ دیئے، یہ نہ سمجھو کہ رحمان خدا کو لاگے تو رحیم خدا کو لاگے، اللہ ایک ہی ہے، رحمان بھی ہوئی تو رحیم بھی ہوئی، بس یہ صفت ہے کہ رحمان دا میں نہ بے منگیا دیندہ ہے۔ کتنی چیزیں جڑیاں آسیاں اللہ کو نہیں منگیاں اساں مل گیاں جی، تو سمجھو یا سمجھو کوئی حق دے کہ میں اللہ کو 2 اکھیاں منگیاں ہیں جی، ہاں یہ تھی اکھیاں جس ٹائم اس دیدیاں اس ٹائم اسی پیدا ہی نہ ہویا سی۔ یہ مطلب اس تا جی، تو اللہ رحمان جو ہے نا جی، جو کچھ ملا ہے وجود ملا ہے، ٹھیک ہے، کان ملے ہیں، آنکھیں ملی ہیں، ناک ملا ہے، دل دماغ ملا ہے، زبان دی، سب کچھ اس سے بغیر منگیوں دیتا ہے جی اللہ پاک نا۔ کتنی چیزاں جو بن منگے یعنی بغیر منگے چاہ دیتی ہیں، کیونکہ جدو اس کی عطا کی پھر اسی سوچ بوجھ ہی نہیں سکتے، مانگ دے اور منگنے پر بھی دیتا، رحیم بھی تو اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا نا جی۔ الحمدللہ تمام تعریفوں صلی واسطن، ایک ہے ہم اور ایک ہے مدح۔ ہم جڑی ہے جی اس تعریفہ آخدن جڑا کسی دے ذاتی افعال فعل دی وجہ تو کسی جو لے کسی ذاتی کمن دی وجہ تو ذاتی و صاف دی وجہ تو، اور مدح جڑی ہے عام ہے کسی دی خوبی ذاتی ہوئے یا غیر ذاتی ہوئے اس تے تعریف کی دی جو تو مدح آخدن۔ لہذا حمد صرف اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے، تمام خوبیوں اور ذاتی ہوں یا صفاتی ہوں مستعار اور مانگی ہوئی نہیں ہوتی اللہ کے بعد، صفات جتنی ہیں اس کی اپنی ذاتی اور صاف ہیں۔ تمام کا معنی جڑا اسی کرتے ہیں جی وہ الف لام دا کرتے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے جی سارے جہانا دا، اس کا معنی پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اگر رب دا مفہوم سمجھ کے نا بندہ جی شرک دے قریب بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ جی تربیت ہوتی ہے نا، تربیت واسطے جا رہائش کی ضرورت، خوراک کی ضرورت، پانی کی ضرورت، آبادی کی ضرورت، حفاظت کی ضرورت، جتنی بھی چیز ہے تربیت کے لیے ضروری ہے، سب اللہ تعالیٰ دے کولن جی، اور اسی دے اختیار بے جن، اس طرح کوئی اور شریک نہیں جس اور نہ ہی کوئی حصے دار ہے اس کا، اور اس سے سوا کسی اور کو حاجت روائی والا دے سسٹم ہی کوئی نہیں، جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی اور حاجت روائی پوری کر نہیں سکتا، تو تربیت کرنے والا بھی صرف اللہ کی ذات ہے جی۔ عالمین جمع ہے جی عالم دی، اور عالم کے معنی ہے جہان، اور جمع دا صیغہ جو ہے جی اس واسطے لائن کے عالم بہت سارے ہیں جی، عالم انسان ہے، عالم ایوان ہے، پرندیاں دا عالم ہے، اشارات الارض دا عالم ہے جی، سارے عالمہ پالنے والا، جتنے بھی عالم ان سارے پالنے والا اللہ دی ذات، الرحمن بے حد مہربان، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا، مالک یوم الدین جو مالک ہے جی جزا دے یعنی بدلے دے دیڑے دا جی، یعنی قیامت دے دیڑے دا، دین کا معنی بدلہ ہوتا ہے اور جزا جی۔ آج بھی حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے جی، لیکن عارضی طور تے بندے اپنے ملکیتاں دیتیاں ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میری ہے، کہتے ہیں تیری میری، تیری میری کہتے رہتے ہیں، بس ادھر تیری حکومت ادھر میری حکومت، فلاں چیز تیری تے فلاں میری، فلاں ڈوگا میرا تے فلاں تیرا، فلاں ٹایا ٹے باکسی ہاں جی جو کچھ بھی ہے وہ تیرا تے اے میرا۔ لیکن قیامت والے دڑے اعلان ہو سی نا جی لمن الملک اليوم، بتاؤ آج شاہی کس دی، آج بادشاہ کون ہے؟ ہاں جی دنیا دے تسی بادشاہ اور جو ہے گنڈے بڑے پھر دیو اور کہن دیو میرا ملک تے میری شاہی تے میری بادشاہ تے میری وزادت، سارے ایک سارے دی زبان تے ہو کہ
لفظ نکلتا ہے میں میری حکومت میرا ہو. آج بولو تے اس ویلے سارن یہ زبانہ گونگو سن سارن یہ زبانہ دے گی لفظ سے للہ الواحد القہار. آج تے اللہ ایک اللہ دی شاہی ہے بس. یہاں وہاں میری تیری کرنے والا ہوگا ہی کوئی نہیں جی. ایاک نعبدو اے پروردگار اسی تیری عبادت کردے ہیں. قاعدے دے مطابق عربی نحو دا عربی گرامر دا قاعدہ ہے وہ ہے کہ نعبدو کا ہونا چاہیے. نعبدو پہلے اور کاف ضمیر بعد ہونی چاہیے. یعنی نعبدو فعل پہلے ہوئے تو کاف ضمیر جڑی ہے اور بعد میں ہونی چاہیے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں لیکن ضمیراں جو ہے نا جی وہ فعل دا فاعل بڑھا کے پہلے کے نہ ہے پہلے آندن تاکہ جو ہے اس وچ کچھ خصوصیت پیدا ہو جلے جی. تو جدو یہ آیا تو اس وچ خصوصیت پیدا ہوگی اس معنی بنویندا ہے اے اللہ اسی تیری ہی عبادت کردے ہاں تیرے سوا کسی دی عبادت نہیں کردے. چاہے وہ عبادت زبانی ہے بدنی ہے مالی ہے جس طرح دی بھی ہے. وہ ساری اتحیات جس طرح پڑھتے ہیں التحیات للہ زبانی عبادت جڑیاں زبان نال ذکر اذکار اچھا قول اچھی بات والصلوات اور بدنی عبادتیں اللہ کے واسطے ہیں جی. والطیبات اور مالی باتیں بھی صرف اللہ ہی واسطے ہیں جی. ہر طرح دی عبادت اللہ تعالیٰ واسطے اس تو سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں جو عبادت تے لائق ہوئے جی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص تیرے کو ہی مدد بھی منگدے ہیں. ادھر سمجھو جی مدد منگنے دا دو طریقے یعنی اس دیاں مدد دیاں مختلف صورتاں. ایک تے کہ ایک انسان دے ظاہری اسباب دے تحت جو ہے نا جی کچھ سبب کچھ ذریعہ ہوئے اس دے تحت. مثلا دیکھو بیمار آدمی حکیم یا ڈاکٹر کو مدد کیندا ہے اور غریب امیر تو مدد کیندا ہے. کمزور آدمی کوئی وزن چاہنا ہوئے تو وہ طاقتور آدمی کو وزن کیندا ہے بدنی مدد کیندا ہے. یار میرا ہاتھ بٹا ہوئے چیز میں چلا سٹ ہاں جی میرے سر دے رکھا سٹ میرے کندھے دے رکھا سٹ. اے جڑی یہ اسباب اور ذرائع دے تحت مدد ہے کہ بھائی تو میرے کندھے دے رکھ سٹ. اس سے جائز ہونے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں جی بالکل کسی قسم دا. اسی مدد دے متعلق جڑی ذرائع دے وے کسی ذریعے دے تحت ہے. اللہ پاک قرآن میں آختا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ نیکی اور تقوی دے کاماں میں ایک دوسرے دی مدد کرا کرو تعاون کرا کرو چنگا کاماں میں ایک دوسرے دا ساتھ دیا کرو جی. ہاں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور گناہ تے برے کام تے پھر زیادتیاں والے کام ایک دوسرے دی مدد نہ کرو نا. بے شراب پلانے پہ زنا کرنے پہ چوریاں ڈاکیاں میں ایک دوسرے دی مدد مت کرو اچھا کاماں میں ایک دوسرے دی مدد کرو. اور دوسرا جو ہے نا جی مدد دا طریقہ اساں عربی پہ آختے ہیں ما فوق الاسباب اسباب تو بالا تر. یعنی کسی کو مدد کرنا مدد طلب کرنا کسی کو مدد منگنا یہ صرف اللہ تعالیٰ دے نال خاص ہے جی. میں آخنا جی میرا گھٹنے میں درد ہے اس کو دور کر دے جی ہے اللہ اس کو دور کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. گولی کھانا ایک ذریعہ سبب ہے. اللہ نہ چاہے درد ختم ہونا تو گولیاں کے گولے کے ٹیکیاں کے ٹیکے کے جی بوتلاں جو مرضی کرا لو بھائی جو مرضی پھکیاں کھاؤ سب کچھ جائز ہے کھانا. لیکن اللہ اگر درد ختم نہ کرے تو کوئی بھی درد نہیں ختم کر سکتا جی. آپ علیہ السلام دا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی تھی جس کے نال شفا یا علاج نہ پیدا کیتا ہوئے جی. ہاں دو بیماریاں جی بندہ بڈھا ہو جلے جی تو پھر دوسری موت انہاں دا کوئی علاج نہیں. تو ما تحت الاسباب استعانت جڑی یہ مدد اور ہے ما فوق الاسباب مدد منگنی کچھ اور ہے. دونوں پہ گڑبڑ نہ کرا کرو. ایک شخص یہاں کھڑا ہوتا ہے جی پاکستان میں ہاں جی کھڑا ہے ایبٹ آباد بیچے تو اتھوں نعرے مار دے بے شیخ عبدالقادر جیلانی میری مدد کر. یہ شرک ہے ما فوق الاسباب ہے جی. اس طرح کہنے والے کو حاضر ناظر عالم الغیب ماننا پڑے گا جی. متصرف الامور یعنی معاملات دنیا دے نظام چلانے والا مننا پڑے گا جی. تو یہی تے کفر دی بنیاد ہے. اسی واسطے تمام فقہا جو ہے نا اپنی فقہ دیاں کتابوں میں لکھا ہے من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر. شامی بچ ایک کتاب فقہ دی عالمگیری بحر الرائق انہاں بچ موجود ہے بزازیہ بچ بھی کہ جڑا آدمی عقیدہ رکھے کہ اساں بزرگاں دیاں روحاں حاضر ہوندیاں اور ساڈے حالات بھی جان دیاں جن آخر جی بزرگاں دیاں روحاں بھی خبر پہنچ ویندی ہے جی. ہاں پکا کافر ہے کوئی کفر و شک شبہ نہیں. بس اللہ تعالیٰ دے سوا کسی کو جائز نہیں ہے جی ما فوق الاسباب مدد منگنی. الحمدللہ سے لے کے الحمدللہ تو کن کے مالک یوم الدین تک یہ تعریف تھی جی. ایاک نعبد و ایاک نستعین بے جڑا ہے بندے اپنے اللہ نو اپنا تعلق بتایا ہے کہ میں تیری عبادت کرنا تیرے کو مدد منگنا
مانگتے کیا ہیں؟ آگے اس کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو رساں سیدھے رائے تھے، صراط الذین انہاں لوگاں دے رائے تھے جنہاں دے تو اپنی نعمتاں کیتیاں نے، انعام کیتے ہیں، جنہاں لوگاں دا تیرے نزدیک بڑا مقام مرتبہ ہے انہاں لوگاں دے۔ قرآن مجید بہترین تفسیر جڑی ہے نا، اور ایک قرآن دی آیت دی تفسیر قرآن دی دوسری آیت تو کرو، انعمت علیہم دی تفسیر خود قرآن کریم وچ موجود ہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک آختے ہیں فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جنہاں اطاعت کی تھی اللہ دے اور اللہ دے رسول کی، اور ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنہاں دے اللہ پاک انعام کیتا ہے۔ وہ لوگ کون؟ فرمایا من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، نبیین، صدیقین سچے لوگ ہن، شہید لوگ ہن، صالح ہن، انہاں چوہاں تے اللہ پاک اپنے انعام جو ہے جی کیتا ہے جی۔ پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ دے نبی جو انعام اپنے پیغمبرہ دے کیتا اور کسی دے نہیں کیتا اللہ پاک۔ دوسرے نمبر تے صدیق جنہاں نے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی تصدیق کیتی ہے۔ تریے نمبر تے وہ لوگ جو شہید نے اللہ تعالیٰ دے رائے پہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو کے کافران لڑتے لڑتے جی۔ چوتھے نمبر تے صالح لوگ نے، وہ نہ پیغمبر تے نہ صدیق نہ شہید، بلکہ ایمان لا کے نیکیاں اتنیاں کیتیاں نے، اخلاق حسنہ اتنا اختیار کیتا ہے کہ نیکاں دیاں صفحہ میں شامل ہو گئے جی، ہاں نیک لوگاں میں شامل ہو گئے۔ تو یہ چار گروہ جنہاں تے اللہ پاک کے نام کیتا ہے جی، صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کی تفسیر بھی اللہ پاک قرآن میں دوسرے مقام دے خود کیتی ہے جی۔ یہ آیت 8ویں پارے دی چھٹے رکوع وچ قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اس آیت میں اللہ کریم نے صراط مستقیم وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس آیت اللہ کریم جو صراط مستقیم دی وضاحت فرمائی اور اصول بیان فرمایا جی، اور اوکے فرمایا اس سے چلنے والے، آگے فرمایا مغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم، انہاں لوگاں دا راستہ نہ دکھا جنہاں دے تیری لہر تیرا غضب ہویا ہے، تیرا غصہ ہویا ہے، ولا الضالین، اور نہ انہاں لوگاں دا دس جڑے گمراہ۔ ترمذی شریف ایک حدیث کی کتاب ہے جی، اس بچ مسند احمد بچ بھی ہے، آپ نے فرمایا مغضوب علیہم تو یہودی مراد ہن، ضالین تو نصارہ مراد ہن۔ یہودی حقیقتاً جان دے نا جی، سمجھ دے، لیکن ایمان نہیں لائے، انہیں پتہ ہے محمد اللہ دے پیارے نبی سچے نبی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، ہاں جی، لیکن قرآن کریم ارشاد ربانی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اپنے پترہ ہیں جو نہیں جان دے جس طرح محمد اللہ وہاں جان دے، ہاں جی۔ گمراہی دے دو ہی دے طریقے نا جی، ایک تے کہ لا علمی ہوئے، ہاں جی، لا علمی ہونے دی وجہ تو بندہ جانا جی کسے غلط کمے مبتلا ہو جائے، دوسرا ہے کہ بندہ جاندہ سمجھدا انکار کرے۔ تو یہودی اللہ دے پیغمبر آوان جان دے، قرآن حکیمہ حق سمجھ دے، باوجود انہاں دی زید یا نا دے یا بغض بچ آگے، ہاں جی، زدو بیچے، اور نصارہ کو اتنا علم ہی نہیں ہے جی، ہاں جی، جتنا یہودیوں کو لیا، تو نصارہ لا علمی مطلع ہونے کی وجہ سے نا گمراہ ہو گئے جی۔ اور یہود کے مرد تو درکنار، یعنی مرداں تے چھوڑو ہی چھوڑو، انہاں دی کڑیاں بھی پڑھیاں لکھیاں دیاں عالماں ہیں، آپ اسلام قرآن کریم دی آگ انہوں نے متعلق معلومات رکھ دیاں ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے، وہ سنیں، آپ دیکھیں پڑھیں کتابوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری پھپھی جو ہے نا وہ مجھے بتاتی تھی، پھپھی بڑی ماہر تھی تو رات کی، بتاتی تھی اس طرح پیغمبر آنا ہے، اس کے یہی اوصاف ہوں، یعنی اس کی یہ صفتیں ہونیاں نے، یہ عادتیں ہونیاں نے، ہاں جی۔ تو جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں گے تو ان کے ساتھ جو ہے نا جی، انہاں نال جو ہے سفید کپڑے والے سفید لباس پہنے ہوئے لوگ بھی ہوں گے، آختے ہیں میں مدینہ تو یہ بیچے ہاں، عبداللہ بن سلام کھجورا اتارنے واسطے میں کھجور دے درخت سے چڑھا، تے وہ میری پھپھی جو ہے تھلے بیٹھی دی، تے فرماندین کہ میرے ہاتھاں وچ کھجور دا خوشہ پکڑا دا ہے جی، مکہ مکرمہ کی طرفوں کچھ آدمی ماں آندے نظر آئے، تے میں اپنی پھپھیاں آواز دیتی کہ دیکھو ذرا مکہ والے پاسے تو لوگ آندے نے پہچان آدمی، اور کپڑے بھی انہیں چٹے پائے دینے۔ پھپھی کہتی ہے یہ وہی پیغمبر ہے، پھپھی اگو جواب دیتا ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہے، اور انہوں نے ساتھی نے جنہیں آنا ہے وہ آگے۔ عبداللہ بن سلام آتے نے کھجور دا خوشہ ہاتھ پکڑ